اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. النتائج الباطلہ التي تترتب على انکار العلیت. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شبہ جو ہے وہ ڈیوڈ ہیوم کے، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بس مادہ اور نیچر میں چیزیں ایک کے بعد آ رہی ہیں، ترتیب سے آ رہی ہیں، لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے علت بن رہی ہے. وہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ سائنسی طور پہ ان کو چیزوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو الیکٹران اور پروٹون اور اس طرح کی جو چیزیں حرکت کر رہی ہیں، یا یہ جو کشش ثقل ہے، یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، کیوں پیدا ہو رہی ہے. تو اس کے علاوہ بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ اگر سرچ کریں گے تو سائنس کی بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی کہ جس میں کاز اور ایفیکٹ کا جو قانون ہے، علت اور معلول کا قانون ہے، وہ نہیں پتہ چل سکا. جب ان کو قانون نہیں پتہ چل سکا تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ بس علت اور معلول کی کہانی فقط ذہن میں ہوتی ہے، پریکٹیکل نہیں ہوتی. بس ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی، جیسے ذہن میں آپ کہتے ہیں کہ جی جب بھی آپ اربع 4 عدد کو آپ فرض کریں گے تو ساتھ کیا آئے گی؟ زوجیت بھی آ جائے گی کہ وہ جفت عدد ہوگا. 3 کو آپ فرض کریں گے تو ساتھ کیا آ جائے گا؟ طاق ہونا بھی لازم آ جائے گا. تو یہ ذہن کی چیز ہے، پریکٹیکل خارج میں کوئی علت معلول ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیسے ہے. تو لہٰذا انہوں نے یہاں پہ اس کا انکار کر دیا کہ علت اور معلول ہوتی نہیں ہے. اور علت کے انکار کرنے کو مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فطری چیز ہے. انسان کی جو فطرت کی آواز ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں چل سکی، سائنس نے دریافت نہیں کیا ابھی تک. تو کسی چیز کی علت کا پتہ نہ چل سکنا، یہ ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ الیکٹران اور پروٹون وغیرہ میں حرکت کہاں سے آ رہی ہے، یہ کشش ثقل کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، کیوں پیدا ہو رہی ہے، اس کی کیا علت ہے. تو یہ اگر ہمیں پتہ نہیں چل رہی، شکریہ ہوا یہ آپ نے وہی نوٹ کیا، تو ہمیں علت کا پتہ نہ چلنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی علت ہی نہیں ہوگی. یعنی ہم اپنی فطرت کا انکار نہیں کر دیں گے، فطرت تو اسی جگہ پہ کھڑی ہے. فطرت کیا کہے گی کہ بغیر علت کے معلول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں ہمیں نہیں پتہ چلی اس کی علت کیا ہے. اب یوں کہہ دیں زیادہ سے زیادہ، اب یہ تو نہ کہیں کہ بھئی قانون علیت ہی جھوٹا ہے، یہ ہوتے ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جو لوگ سائنس کا سہارا لے رہے ہیں تو وہ کیا کہیں کہ ہمیں اس کی کوئی مادی علت ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی. وہ یوں ایک جملہ کہتے ہیں، پھر بھی ایک بات بنتی ہے، لیکن وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی، علت ہوتی نہیں ہے، جو علت والا آپ نے نظام بنایا ہوا نا، یہ ہے ہی جھوٹا، یہ ہوتے ہی نہیں ہے. تو ابھی تیسرا مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ النتائج الباطلہ، کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں کہ علت ہوتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے رزلٹ ہیں کہ جو باطل ہیں. التی تترتب علی انکار علیت ہے کہ جب آپ علیت کی نفی کر دیتے ہیں نا، علیت کے منکر ہو جاتے ہیں، تو وہ باطل نتائج اس کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ باطل نتائج کیا ہیں اور بھی اس کو بیان کریں گے. فی بعض الامر، شروع میں ظاہری طور پہ یبدو، یہ بات واضح لگتی ہے، یبدو نہیں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان انکار احد الاشیاء لا يترتب علیہ ای اثر سلبی ہے، کہ کسی بھی چیز کا انکار کر دینا، کوئی بھی بندہ کسی چیز کا انکار کر دے تو اس کے اوپر کوئی اثر سلبی یعنی کوئی منفی اثر مترتب نہیں ہوتا. کیونکہ کیا ہو گیا، میں نے انکار کر دیا، پھر کیا ہو گیا. لیکن ولیکن لو قمنا بتحلیلہ، لیکن اگر ہم اس انکار کی تحلیل و تجزیہ کریں، اس کے اندر کیا ہے، مزید غور و فکر کریں، تو لالفین جملۃ من الاثار السلبیہ، تو ہم کیا دیکھیں گے کہ بہت سارے سلبی آثار یعنی نیگیٹو ایسے اثرات ہمیں ملیں گے کہ المترتبۃ علیہ، جو اس انکار علیت کے اوپر آ جاتے ہیں. اور واحد منها لا اقل تفضیل، اگر سارے نہیں آتے تو کم از کم ایک اس کا کیا ہے، بہت بڑا باطل ایک نتیجہ سامنے آتا ہے. مثلا کون سا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ کیف یبرر منکر مبدأ العلیت منشأ الکون، کہ ان کے پاس کیا اس کا جواب ہوگا کہ یہ جو کون ہے، یہ جو کائنات ہے، اس کا منشأ، اس کی علت کیا بنی ہے. اس کا جواب ان کے پاس کہاں سے آئے گا؟ جب انہوں نے علیت کی انکار کر دیا
تو چلیں اے بی کا نظام تو انہیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا، ایک آگ ہوتی ہے، پھر کیا ہے آگ کے بعد وہ چیز جل جاتی ہے، آگ کے بعد حرارت آ جاتی ہے. یہاں تو اے بی سی وہ بنا لیں گے اپنی کہ چیزیں ترتیب سے آ رہی ہیں. لیکن یہ جو کائنات ہے پوری، یہ جو مادہ ہے، اس کے پیچھے کیا چیز کھڑی ہے، اس کا کیا منشا ہے، اس کی کیا علیت ہے، وہ تو ان کے پاس نہیں بنا سکتے. جب وہ ان کے پاس وہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ فَهَلْ أَنَّ الْعَالَمَ الْمَاضِي أَزْلِيُّ الْوُجُودِ، کیا وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ جو مادی عالم ہے یہ ازلی الوجود ہے، یہ شروع سے موجود ہے، اس کا عدم ہی نہیں تھا. یعنی جیسے واجب الوجود کو ہم کہتے ہیں کہ واجب الوجود جب عدم تھا ہی نہیں، شروع سے وجود تھا، تو کیا وہ اسی مادہ کو جو ہے وہ واجب الوجود بنانا چاہ رہے ہیں؟ لدا حدیثنا عن البرہان عن برہان الامکان والوجوب قلنا، جب ہم امکان اور وجوب کے متعلق گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ان المادۃ لا يمكنها الاکتفاء بنفسها، کہ مادہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر اکتفا کر لے، یعنی اپنے وجود کے لیے خود وہ کافی ہو جائے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. والاستغناء عن غیرها، اور وہ اپنے غیر سے بے نیاز ہو جائے. بسبب طبیعتها الامکانیہ، کیونکہ جو مادہ کی طبیعت اور نیچر ہے وہ امکانی ہے، وہ ممکن الوجود ہے. تو ممکن الوجود میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے وجود میں آنے کے لیے کسی علت کی ضرورت پڑتی ہے. اور ممکن وجود کا ہم نے کیا کہا تھا کہ جس میں وجود اور عدم دونوں امکان کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. جیسے ترازو کے دو پلڑے برابر ہوتے ہیں، تو ایک کو جھکنے کے لیے کیا پڑتی ہے؟ کسی نہ کسی علت کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب یہ جو مادہ ہے یہ ممکن الوجود ہے، یعنی اس کا وجود اور عدم دونوں ممکن ہے، تو پھر عدم نہیں ہوا وجود کیوں آ گیا؟ اس کی علت تو ہونی چاہیے، اور علت کا یہ سوال باقی رہے گا، آپ اس کی تفسیر نہیں کہہ سکتے. اور اوپر سے آپ اس کو کیا ہے ازلی الوجود، یا اس سے آپ کیا واجب الوجود بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ کیا مادہ ہے، ممکن الوجود ہے. وَسَنُثْبِتُ فِي بُرْهَانِ الْحُدُوثِ، اور ایک برہان بعد میں آئے گا جس کا نام کیا ہے؟ برہان حدوث. وہاں پہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ان الوجود المادی مفتقر الی خالق، یہ جو مادی وجود ہے نا، آپ اسے واجب الوجود نہیں کہہ سکتے، اس سے آپ ازلی بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ ہمیشہ محتاج رہے گا کس کا؟ خالق کا. تو برہان حدوث سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جس میں وہ مادہ کو بھی کہے واجب الوجود یا ازلی الوجود، یعنی ہمیشہ سے ہے، وہ یہ بھی کیا نہیں کہہ سکیں گے. لم یجد بعض المادیین بد من القول بان الصدفۃ ہی منشأ الخلقہ، یعنی بعض جو مادی ہیں وہ تو اس قول کو بھی کیا ہے اتنا واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو صدفہ ہے، یہ جو اچانک ہے، چانس ہے، یہ علت بن گیا کہ اس کی خلقت کی، کہ بائی چانس ساری چیزیں آ گئی ہیں. یعنی یہ بات بھی وہ بڑے واضح طریقے سے ہمیں نہیں کہہ سکتے. یعنی ہم کیا کہیں گے؟ بائی چانس سب کچھ آ گیا، ٹھیک ہے، آپ یعنی لابد ایسے ہی ہونا چاہیے، یہی قول ضروری ہے، آپ اسی کو اپناتے ہیں. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نہیں، بعض مادی جو ہے وہ یہ بات بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وَهَذَا یعنی ان العالم ظاہر عشوائیا من دون تاثیر ای مؤثر، اس کا معنی کیا ہوگا کہ یہ جو عالم ہے، یہ جو کائنات ہے، ظاہر عشوائیا، یہ ایسے ہی آ گئی، عشوائی یعنی بغیر کسی وجہ کے، ایسے ہی آ جانا، کہ یہ ایسے ہی آ گئی، من دون تاثیر ای مؤثر، اس کے لیے کوئی ایفیکٹ، کوئی مؤثر کی ضرورت ہی نہیں پڑی. عشوائیا ایسے ہی بھائی مادہ آ گیا خود بخود اور وہ پھٹ گیا اور یہ سارے کیا نظام بن گئے. وہذا الفکر بکل تاکید، یہ جو سوچ ہے مکمل تاکید کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تتعارض تامن مع حکم العقل، کہ یہ عقل کا جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ مکمل طور پہ ٹکراتی ہے، کیونکہ عقل کیا کہتی ہے کہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو کیا کرنی پڑتی ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت کھڑی ہوتی ہے. یعنی جب یہ عقل کے ساتھ مکمل طور پر متعارض ہے، اور ولا تعد کونھا من صفات القول، اور آپ اسے شمار بھی نہیں کر رہے کہ یہ جو ہے وہ بے وقوفی کی بات ہے، صفات القول یعنی صفی قول ہے. یہ بات کوئی کرنے والی ہے کہ بھئی علیت کا بھی انکار کر دیں اور کیا کہیں کہ یہ کائنات اور یہ جو کون ہے، یہ جو مادہ ہے، یہ خود بخود آ گیا ہے، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ فیا ترا، کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حل کل ھذا النظم العجیب، یہ جو پورا نظام عجیب، ایک عجیب قسم کا نظام چل رہا ہے، ور ترتیب المذہل، کہ ایک ایسی ترتیب ہے کہ جو حیران کن ہے، اس کائنات کی ہے، بکافت مکمنات، اس کے جتنے بھی اجزاء آپ لے لیں، مکمنات جو بھی اس کے لے لیں، صغیرتاً و کبیرتاً، چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر سورج آسمان، اس سے آپ آگے نکل جائیں، ہر ایک کے اندر آپ کو دقیق نظام ملے گا، دقیق سیٹ اپ ملے گا.
یعنی قد نشأ لمحض صدفۃ، یہ سارے کے سارا جو ہے وہ اچانک پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی ایک گاڑی کے وجود کو بھی کوئی اچانک ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کیا کہیں گے گاڑی خود بخود بن گئی ہے. موبائل کے وجود کو خود بخود ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ جو روبوٹ جو صحیح طریقے سے انسان کی طرح چلتا بھی نہیں ہے، انسان کی طرح صحیح طریقے سے بول بھی نہیں سکتا، اس کو بھی کیا ہے کوئی خود بخود ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ انسان کو اور کائنات کو اور ان چیزوں کو خود بخود ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جس طرح مثال دی تھی پچھلے درس میں کہ ایک ایسی پینٹنگ ہے جو ایک صفحے کے اوپر ہے اور وہ سورج اور چاند کی پینٹنگ ہے، اس کو جو ہے وہ خود بخود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے. تو جو کائنات میں جو چاند کا وجود ہے، سورج کا وجود ہے، اس کو خود بخود ماننے کے لیے کون تیار ہوگا؟ یعنی انکار علیت کیا یہ معقول بات ہے، عقل کے اندر آنے والی بات ہے؟ هذا فضلا عن كثير من الاستنتاجات البسيطة والمعقدة التي تفند ما ذهب إليه منكر مبدأ العلیہ. اس چیز ہے اس سے ہٹ کے آپ جو دیگر آپ بسیط اور معقد یعنی جو استنتاج یا پروڈکٹس ہیں، جتنی بھی پروڈکٹس ہیں چاہے وہ بسیط ہوں یا معقدہ ہوں، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مبدأ العلیت کے جو منکر لوگ ہیں نا، جو علیت کے بیس کو، جو علیت کی بنیاد کی نفی کرنے والے ہیں، ان کی ساری دلیلوں کو باطل کر کے رکھ دیتی ہے کہ بسیط سے بسیط چیز بھی خود بخود نہیں ہوتی، تو پیچیدہ سے پیچیدہ چیز خود بخود کیسے ہو جائے گی؟ وہم بکل تاکید، اور ہم مکمل طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ عاجزون عن ذکر ایت اجابت مقنعۃ حولہا، وہ کوئی بھی قانع کنندہ جواب، مطمئن کرنے والا جواب اس انکار کے لیے نہیں دے سکتے. علیت کا انکار کر دیا تو پھر یہ خود بخود چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، اس کا جواب ان کے پاس کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قانع کنندہ ہو. اچھا، یہاں تک جو ہے وہ دوسرا شبہ مکمل ہوا کہ جس میں علیت کے قانون کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی، اور مصنف نے کہا کہ یہ فطری قانون ہے، اس کی آپ نفی نہیں کر سکتے. تیسرا جو شبہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اختصاص العلیت بعالم طبیعت، کہ علت کو اگر فرض کریں مان بھی لیا جائے تو وہ خاص ہو گئی عالم طبیعہ کے ساتھ. عالم طبیعہ یہ جو نیچر ہے، یہ جو مادہ ہے، یہ جو فزیکل ہے، وہ کہ علت آپ اسی کے اندر تلاش کرو. علت ما ورا میں آپ تلاش نہیں کر سکتے، میٹا فزیکل میں، غیر مادہ میں آپ علت تلاش نہیں کر سکتے. اگر علت ہوئی بھی تو اسی چیز میں ہوگی. اور یہ چیز بھی کیا ہے، وہی جو ڈیوڈ ہیوم ہے اس کے کلام کی یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے. نوقنا عن فیلسوف المادی ڈیوڈ ہیوم کلام، ایک کلام نقل کی جاتا ہے ڈیوڈ ہیوم کا، تو ضمن تشکیک میں مبدأ علیت کے جو علیت کی جو بیس اور بنیاد ہے اس کو کیا کرتا ہے، شک میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ بنیادی آپ کی غلط ہے سجا فی جانب منہ، یعنی اس بیان کے اندر یہ جملے بھی آئے ہیں. وہ کیا کہتا ہے کہ انکان المراد من الوجوب هو الوجوب المنطقی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا وجود ہوگا کہ اس کے لیے پھر کسی قسم کی علت کی ضرورت نہیں ہوگی، واجب الوجود، اور ایک ایسا وجود ہوگا کہ جس کے لیے علت کی ضرورت ہوگی، یا وجود محتاج ہوگا یا غیر محتاج ہوگا، یا وجود مستقل ہوگا یا وجود غیر مستقل ہوگا. یہ جو آپ مستقل وجود کی بات کر رہے ہیں، اس مستقل سے اور وجوب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد کیا ہے، هو الوجوب المنطقی، ایک منطقی وجوب مراد ہے. منطقی یعنی عقلی، یعنی آپ کی عقل میں ایک چیز ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یا عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں 4 کہوں گا تو ساتھ کیا ہے، زوجیت بھی آ جائے گی کہ وہ جفت ہے 4 کا عدد. تو اگر یہ فقط عقلی بات ہے تو فہذا یعنی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہ من القضایا المنطقیہ، کہ یہ فقط آپ کی عقلی باتیں ہیں، یہ فقط عقلی باتیں یعنی یہ تخیلات کی باتیں ہیں. لا صلۃ لها بما هو موجود علی ارض الواقع، جو حقیقت کے میدان میں جو چیزیں موجود ہیں اس کے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک آپ کی عقل چلیں کہتی رہے، عقل کہتی رہے کہ ایک ایسا وجود ہوتا ہے جس کی کوئی علت نہیں ہوتی، ایک وجود کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، وہ ماورائی ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. یہ آپ کی عقل کہتی رہی، یہ عقل کی باتیں ہیں، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْوُجُوبُ الْعِلِّ وَالْمَعْلُولِ، اور اگر آپ کی وجوب سے مراد کیا ہے، وجوب علی اور معلولی ہے، یہ وجوب کیا علت بن جاتا ہے، باقی چیزیں معلول بنتی ہیں، آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو نقول، تو پھر ہم کیا کہیں گے، یجب علینا البحث عن علیت المعلولات الممکنۃ، تو ہمارے لیے پھر ضروری ہو جائے کہ ہم تحقیق کریں کہ یہ جو معلولات ہیں اور ممکنہ جو معلولات ہیں ان کی علیت کہاں پہ ہے، اس کی ہم تحقیق کہاں پہ کریں. ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں ہم تحقیق کریں فی نطاق
دائرۃ یکون فیہا لمفہوم العلت دور ومعنی. ٹھیک ہے کہ ہم پھر اس علت کے بارے میں کہاں پہ ڈھونڈیں، کہاں پہ تلاش کریں، کس دائرے میں تلاش کریں؟ فی نطاق دائرۃ، ہم اس دائرے میں اس کو تلاش کریں کہ جہاں پہ علت کے مفہوم کا کوئی دور بن سکتا ہے، کوئی معنی بن سکتا ہے، یعنی علت کے مفہوم کا جہاں پہ کوئی کردار بن سکتا ہے، وہاں پہ ہم اس کو ڈھونڈیں. نہ کہ آپ جو ہے وہ اس کو کہاں پہ ڈھونڈیں، آپ عالم ماوراء میں ڈھونڈیں. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وَهَذَا الْأَمْرُ مُخْتَصِرٌ عَلَى الطَّبِيَّةِ فَحَسْبُ. اور یہ جو معاملہ ہے نا، کون سا معاملہ؟ کہ آپ جب علت کو تلاش کرنے جائیں گے تو کہاں پہ تلاش کریں گے؟ یہ فقط آپ طبیعت کے اندر تلاش کر سکتے ہیں، نیچر کے اندر تلاش کر سکتے ہیں، نیچر سے باہر آپ نہیں جا سکتے. یعنی ڈیوڈ ہیوم کیا کہنا چاہتا ہے کہ یا تو علت اور معلول والی بات جو وجوب واجب الوجود کی بات کرتے ہیں، یہ فقط آپ کی عقل کی بنائی ہوئی ہے، حقیقت سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ حقیقت میں یہ چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں علت اور معلول کی، تو پھر آپ کہاں پہ ڈھونڈیں؟ فقط آپ کے نیچر میں جا کے ڈھونڈو. نیچر میں آپ کو اگر ایسی کوئی چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک چیز کی علت بن رہی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ میٹا فزیکل میں تلاش کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ آپ کیا کہیں کہ علت کیا ماورائی ہے، ایک غیر مادی ہے، اس کی کوئی معقول وجہ آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا، مصنف کیا جواب دیتے ہیں؟ تحلیل الشبہۃ و نقضھا. مصنف کہتے ہیں کہ بھئی آپ آ جائیں عقل مند لوگوں کے پاس. کل عاقل یحکم، ہر عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، ہر عقل مند انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بأن الکائنات مفتقرۃ الی موجود، کہ یہ کائنات اپنے وجود کے اندر محتاج ہے ایک ایسے موجود کی طرف کہ فی غنی عن کل امر، کہ پھر جس سے کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو، وہ ہر امر سے پھر بے نیاز ہو. یہ عقل یہ فیصلہ کر دیتے کہ اتنی بڑی کائنات کے لیے ایک ایسا موجد ہونا چاہیے، ایک ایسا خالق ہونا چاہیے کہ پھر اس کے بارے میں سوال آگے نہ ہو. کیوں نہیں؟ تو پھر کیا لازم آ جائے گا؟ تسلسل لازم آ جائے گا. ٹھیک ہے. وبتعبیر آخر، بالفاظ دیگر، فہو یحتاج الی علت، یہ جو کون ہے، یہ جو کائنات کا وجود ہے، اس کے لیے علت کی ضرورت ہے، علت کا محتاج ہے. یہ ہر عقل مند انسان فیصلہ کرتا ہے. ولا فرق ہونا، اور یہاں پہ کوئی پھر فرق نہیں ہوتا عقل کے نزدیک کہ بین ان تکون العلت مستبطنۃ فی طبیعت الامر بذاتہ، کہ وہ جو علت ہے وہ خود اسی جو طبیعت امر ہے اسی کے ذات کے اندر موجود ہو. مستبطن فی طبیعت الامر کیا مطلب؟ کہ وہی جو چیز ہے اسی کے اندر اپنی علت ہو، یعنی وہ خود اپنے لیے کیا ہو، علت اور معلول بھی ہو. او خارجۃ عنہ، یا اس سے کیا ہے خارج ہونی چاہیے، اس کی ذات کے اندر کیا علت نہیں ہونی چاہیے، ذات سے باہر کیا علت ہونی چاہیے. ولکن نظرا لاستحالۃ استتبان العلت فی ذات المعلول طبیعت ہی، لیکن جب آپ اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ ایک چیز اپنے لیے علت بھی بنے اور معلول بھی ہو، تو یہ چیز باطل ہے. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوں گی نا، یا تو آپ کیا کہیں کہ وہ خود اپنے لیے علت بن رہی ہے، یہ جو ممکن وجود ہے کائنات ہے، یا تو اپنے لیے خود علت بن رہی ہے یا اس مادہ سے ہٹ کے کوئی اور علت ہے. اگر اس کو اپنی آپ کہتے ہیں کہ یہ خود علت بن رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو باطل ہے بھائی، ایک چیز خود کے لیے معلول بھی ہو اور علت بھی ہو، کیونکہ اس سے کیا ہے، اس کا اپنے اوپر متقدم ہونا لازم آئے گا، کیونکہ علت معلول سے پہلے ہوتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ایک چیز اپنے سے پہلے ہے بھی اور پہلے نہیں بھی ہے، اجتماع نقیضین یہاں پہ لازم آ جائے گی. فلا بد من القول، پس آپ کو یہ بات پھر ماننا پڑے گی کہ بے وجود ہے کہ علت موجود ہے، لیکن کہاں پہ؟ فی ما وراء طبیعہ، کہ علت پھر اس طبیعہ کے اندر موجود نہیں ہے، نیچر کے اندر موجود نہیں ہے، مادہ کے اندر موجود نہیں ہے، فزیکل کے اندر موجود نہیں ہے. آپ کو ما وراء طبیعہ میں جانا پڑے گا، میٹا فزیکل میں آپ کو جانا پڑے گا، غیر مادی آپ کو علت ماننی پڑے گی. وگرنہ پھر عقل کیا کہے گی؟ عقل کیا کہے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ علت کا انکار کر رہے ہیں تو آپ پھر عقل کے حکم کا انکار کر رہے ہیں. عقل تو فیصلہ کر رہی ہے نا کہ ہر چیز کی علت ہونی چاہیے. آپ فقط علت تلاش کر رہے تھے فزیکل میں، طبیعت میں، اور وہاں پہ اس کی علت خود وہ اپنی علت تو نہیں بن سکتی. جب وہ اپنی علت نہیں بن سکتی تو آپ کو باہر جانا پڑے گا، آپ کو غیر مادی علت کی طرف جانا پڑے گا، اور ادھر سے آپ غیر مادی علت کے منکر ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ عقل کے جو فیصلہ ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. ایک جو بدیہی حقیقت ہے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. بدیہی اور فطری حقیقت کیا ہے کہ ہر چیز کی علت ہوتی ہے، اس کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ وبتعبیر آخر، مزید الفاظ ہم چینج کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ السبب فی حاجت المعلول الی علتہ، کہ معلول اپنی علت کا محتاج ہوتا ہے. اس کے اندر سبب کیا ہے؟ وہ طبیعت الامکانیہ، کیونکہ وہ ممکن ہے، اس کی نیچر کیا ہے کہ وہ ممکن الوجود ہے.
اور ممکن الوجود میں وجود کے لیے بھی علت چاہیے ہوتی ہے، عدم کے لیے بھی علت چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ امکان اور عدم دونوں کیا مساوی ہے نا، تو اگر ایک چیز موجود ہے تو اس کے عدم کے لیے بھی علت چاہیے کہ اس کو کس نے ختم کیا، اور اگر ایک چیز آ گئی ہے تو اس کے آنے کے لیے بھی کیا علت چاہیے. حیث یحکم العقل بضرورت وجود حاضر اللہ، اور عقل کیا کہتی ہے کہ جب وہ ممکن الوجود ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگی، علت کا پایا جانا ضروری ہے. وہ حکم مطلق، اور عقل کا یہ حکم کیا مطلق ہے، لا يقبل تخصیص بموارد معینہ، اس کے اندر کسی معین موارد کی تخصیص نہیں ہو سکتی. آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیز تو علت بن رہی ہے، یعنی آگ کو آپ علت مان لیں کس کے لیے، حرارت کے لیے، ٹھیک ہے، اور پانی پینے کو آپ علت مان لیں پیاس کے ختم ہو جانے کے لیے، لیکن باقی چیزوں میں آپ علت کا انکار کرتے جائیں کیونکہ وہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا. تو عقل کو تو اس چیز کو نہیں مانتی. عقل کیا کہے گی کہ بھئی ہر چیز کے لیے علت ہوتی ہے، چاہے آپ کو اس کی علت کا پتہ لگے یا نہ لگے، چاہے اس کی علت کیا ہو، طبیعت اور اسی نیچر میں ہو، یا اس کی علت کیا ہے ماوراء طبیعہ ہو، ہر چیز کے اوپر آپ کو کیا علت کے اوپر آنا پڑے گا. تو یہاں تک جو ہے وہ تیسرے شبہ کا کیا ہوتا ہے، جواب مکمل ہوتا ہے. یعنی ہم اس کا خلاصہ کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں. پہلا جو برہان اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے سامنے آیا وہ برہان امکان والوجوب ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یا تو وجود مستقل ہوتا ہے یا غیر مستقل ہوتا ہے، اور جو مستقل ہوتا ہے وہ پھر واجب الوجود ہوتا ہے. اگر عقل کے اس فیصلے کو نہ مانے تو یا تسلسل کے آپ قائل ہو جائیں گے یا پھر دور کے قائل ہو جائیں گے، اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، باطل ہیں. اس کے اوپر پھر شبہات شروع ہوئے، ٹھیک ہے. پہلا شبہ یہ ہوا شروع ہوا کہ انہوں نے کیا کہا کہ بھی فقط وجود مادی ہوتا ہے، غیر مادی وجود ہی نہیں ہوتا. مصنف نے اس کو فلسفی طریقے سے باطل کیا اور بہت ساری سائنسی چیزوں کو لے کر ہے کہ دیکھیں گے یہ چیزیں بھی ثابت کر رہی ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے، غیر مادی وجود ہے. پھر دوسرا شبہ ڈیوڈ ہوم کا آیا، اس نے کیا کہہ دیا کہ اس نے کیا علت اور معلول نام کی چیز ہی نہیں ہوتی، بس چیزیں اے اور بی کی طرح آ رہی ہیں، اس میں کوئی چیز علت اور معلول نہیں ہے. اس کو باطل کیا کہ علت ایک فطری آواز ہے، عقلی آواز ہے. پھر آج کا جو شبہ ہم نے پڑھا ڈیوڈ ہوم کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ علت کے سلسلے کو خارج میں ماننا بھی چاہتے ہیں اور قبول بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فقط آپ کہاں پہ تلاش کرو، نیچر میں تلاش کرو، مادی چیزوں میں تلاش کرو، فزیکل میں تلاش کرو. تو ہم کیا کہیں گے، بھئی فزیکل تو خود کیا ہے، ممکن وجود ہے، اس کو خود کیا چاہیے، علت کی ضرورت چاہیے. تو اس کی علت کے بارے میں پھر آپ جواب کیا دیں گے. تو یہاں پہ کیا تین شبہات ختم ہوتے ہیں. جو چوتھا ابھی شبہ ہے انشاءاللہ اس کو پھر ہم کیا کل بیان کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.